اور ابو سفیان اور خالد بن ولید اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور یہ قافلہ لے کر واپس جو ہے وہ مکے کی طرف گئے بہت بڑا نقصان دینے کے بعد۔ تو درمیانے مقام میں جو مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے روحہ کا مقام، اس مقام روحہ پر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اب ابو سفیان کو وہاں خیال آیا کہ ہم نے واپس آ کے تو بہت بڑی غلطی کی ہے، ہمیں دوبارہ مدینے پر حملہ کرنا چاہیے۔ پہلے مدینے سے باہر تھے، اب ہم ڈائریکٹلی مدینے پر حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مکمل ختم کر دیتے۔ اور اب اس کا ارادہ ہوا اور وہ پلاننگ کرنے لگا کہ کس طریقے سے مدینے پر اٹیک کیا جائے۔ اور ایک قافلہ مدینے جا رہا تھا، اس کو ابو سفیان نے روکا اور روک کر کہا کہ وہاں جاؤ، وہ جا کر وہاں ڈراؤ ان کو کہ ابو سفیان ابھی تو احد کے اندر تمہارا کم نقصان ہوا ہے، ابھی مشرکین ایک بڑا لشکر دوبارہ لے کر فوراً آ رہے ہیں اور دوبارہ مدینہ شریف پر حملہ کریں گے۔ تو ہفتے کے دن 15 شوال کو احد ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زخمی صحابہ کرام کو جو ابھی زخموں سے چور چور ہیں اور ان کے پیارے شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مقام روحہ کی طرف اور ہم جا کر ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ابھی فوراً لڑائی ہو، لڑائی کے اندر آدمی کو نقصان ہو جائے تو اس کے تو اوسان ختم ہو جاتے ہیں، دوبارہ اس کی لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، بلکہ تو وہ لڑنے سے بچنے کی تدبیر یہ کرتا ہے کہ نہیں بعد میں دیکھ لیں گے، چھوڑیں ابھی آئیں گے تو دیکھیں گے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوصلوں پر قربان جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن احد لڑی ہے اور احد میں ایک بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتوار کے دن اگلے ہی دن فرمایا کہ چلو روحہ کی طرف، اور 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے ساتھ ہیں، اور حضور نے یہ شرط رکھ دی کہ ہمارے ساتھ وہی جائے گا دوبارہ لڑنے کے لیے جو کل ہمارے ساتھ موجود تھا۔ یعنی حضور چاہتے تھے کہ کوئی منافق اب اس گروپ میں شامل نہ ہو جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلے کے لیے پھر سے روانہ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم، اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ آیت نمبر سورہ آل عمران کی 172 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین استجابوا، اور وہ لوگ کہ جو حاضر ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، من بعد ما اصابہم القرح، اس حال میں کہ زخم انہیں پہنچ چکے تھے، وہ زخمی تھے، اس کے بعد بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر حاضر ہوئے۔ للذین احسنوا منہم، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبان احسان ہیں، اپنے اوپر احسان کرنے والے ہیں، احسان کے درجے پر پہنچنے والے ہیں، یعنی کہ ہر چیز کو اس کے کمال درجے تک کرنے والے ہیں۔ واتقوا منہم اجر عظیم، اور ڈرنے والے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ جب میں آیت پڑھ رہا تھا درس کے لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر یقیناً سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا تھا۔ وہ اس طرح کہ جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ احد کے میدان میں بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا، اور ابو سفیان اور خالد بن ولید اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور یہ قافلہ لے کر واپس جو ہے وہ مکے کی طرف گئے بہت بڑا نقصان دینے کے بعد۔ تو درمیانے مقام میں جو مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے روحہ کا مقام، اس مقام روحہ پر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اب ابو سفیان کو وہاں خیال آیا کہ ہم نے واپس آ کے تو بہت بڑی غلطی کی ہے، ہمیں دوبارہ مدینے پر حملہ کرنا چاہیے۔ پہلے مدینے سے باہر تھے، اب ہم ڈائریکٹلی مدینے پر حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مکمل ختم کر دیتے ہیں۔ اور اب اس کا ارادہ ہوا اور وہ پلاننگ کرنے لگا کہ کس طریقے سے مدینے پر اٹیک کیا جائے۔ اور ایک قافلہ مدینے جا رہا تھا، اس کو ابو سفیان نے روکا اور روک کر کہا کہ وہاں جاؤ، وہ جا کر وہاں ڈراؤ ان کو کہ ابو سفیان ابھی تو احد کے اندر تمہارا کم نقصان ہوا ہے، ابھی مشرکین ایک بڑا لشکر دوبارہ لے کر فوراً آ رہے ہیں اور دوبارہ مدینہ شریف پر حملہ کریں گے۔ تو ہفتے کے دن 15 شوال کو احد ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زخمی صحابہ کرام کو جو ابھی زخموں سے چور چور ہیں اور ان کے پیارے شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مقام روحہ کی طرف اور ہم جا کر ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ابھی فوراً لڑائی ہو، لڑائی کے اندر آدمی کو نقصان ہو جائے تو اس کے تو اوسان ختم ہو جاتے ہیں، دوبارہ اس کی لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، بلکہ تو وہ لڑنے سے بچنے کی تدبیر یہ کرتا ہے کہ نہیں بعد میں دیکھ لیں گے، چھوڑیں ابھی آئیں گے تو دیکھیں گے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوصلوں پر قربان جائیں کہ حضور علیہ السلام ہفتے کے دن احد لڑی ہے اور احد میں ایک بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اتوار کے دن اگلے ہی دن فرمایا کہ چلو روحہ کی طرف، اور 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے ساتھ ہیں، اور حضور نے یہ شرط رکھ دی کہ ہمارے ساتھ وہی جائے گا دوبارہ لڑنے کے لیے جو کل ہمارے ساتھ موجود تھا، یعنی حضور چاہتے تھے کہ کوئی منافق اب اس گروپ میں شامل نہ ہو جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے پھر سے روانہ ہو گئے، اور 8 مائل کم از کم 8 میل دور ایک مقام تھا حمراء الاسد۔ احد کے بعد غزوہ احد کے بعد ایک اور غزوہ ہوا جس کو حمراء الاسد کہتے ہیں، غزوہ حمراء الاسد۔ حمراء الاسد ایک مقام کا نام۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر 3 دن وہاں حضور نے قیام فرمایا۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا اور مشرکین کو پتہ چلا کہ ہم سوچ رہے تھے ہم ان پر اٹیک کر دیں، لیکن مسلمانوں کے ابھی بھی حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں، وہ تو اگلے ہی دن ہم سے دوبارہ لڑنے آ گئے، تو مشرکین وہاں سے ڈر کر بغیر لڑائی مکے بھاگ گئے، اور 3 دن تک مسلمان وہاں رہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی، اور علامہ اقبال نے اس پر لکھا کہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ اللہ کے وہ غازی ہیں، یہ وہ مجاہدین ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ان کی تعریف کی کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، ان کے کہنے پر حاضر ہوئے، من بعد ما اصابہم القرح، اور اس چیز پر کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا۔ اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبان احسان ہیں، واتقوا، اور صاحبان تقوی ہیں، اور ان کا اجر بہت بڑا ان کے رب کے پاس۔ یہ آیت کے علاوہ ایک دفعہ سوچئے، امیجن تو کیجئے آپ کہ ایسا لمحہ کہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے اور اگلے دن پھر حضور کہیں چلو، اور پھر زخمی حالت کے اندر صحابہ اپنی تلواروں کو نکالیں، اللہ کے لیے نکل جائیں۔ یعنی یہ ہے توکل کی اعلیٰ چیز کہ اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں، اللہ نے کہا ہے تو بس چلنا ہے، حضور نے کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب ایک اور بات، ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ مفسرین اس آیت سے دوسرے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ ابو سفیان جب احد سے واپس لوٹا ہے تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ جس طرح احد میں ہم نے تمہیں بہت بڑا نقصان دیا ہے، ہم اگلے سال بدر جو ہوئی تھی نا جس موسم میں، اسی مقام پر دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ لڑیں گے تم سے، اور جو بقیہ بھی تمہاری طاقت ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بدر پر ہی ملاقات ہوگی۔ تو ایک تو بدر ہوئی ہے 2 ہجری میں، اور احد کون سی ہجری میں ہوا میں نے بیان کیا تھا 3 ہجری میں۔ اب 3 ہجری میں ابو سفیان نے چیلنج دیا کہ اگلے سال پھر آئیں گے، یعنی 4 ہجری میں ہم آئیں گے بدر کے مقام پر، انہی دنوں میں جب جنگ بدر لڑی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال بعد جب وہ موسم آیا بدر کا تو مکے کے اندر قحط بھی پڑا ہوا تھا۔ ابو سفیان ڈاؤٹ فل تھا کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو انہوں نے، ابو سفیان نے اس وقت ایک بندے کو بھیجا جس کا نام نعیم بن مسعود تھا، اور یا پھر نعیم بن مسعود تھا، اور اس نے جا کر کہا کہ جاؤ مدینے کے اندر اور مسلمانوں کو ڈراؤ، اور ڈراؤ اس طرح کہ بھائی بدر نہیں آنا، کیونکہ میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں مکے والوں کو بہت تیاری میں، بہت جوش و خروش میں تیاریاں کر رہے ہیں، مال و دولت جمع کر لی ہے، قریب کے قبائل کو جمع کر لیا انہوں نے، اور بدر جاؤ گے تو احد سے بھی بڑا تمہیں نقصان پہنچے گا۔ تو ڈرانے کے لیے بھیجا ابو سفیان نے مدینے میں مسلمانوں کو، تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم
فخشوہم فزادہم ایمان، اور بے شک وہ لوگ جب کہا گیا ان سے ان کے لیے کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارے لیے، فخشوہم، اور انہیں ڈرایا یا ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو جب مسلمانوں کو یہ بات بیان کی گئی فزادہم ایمانا، ان کے تو ایمان اور جوش مارنے لگے۔ انہوں نے تو کہا ایسی کی تیسی مشرکین کی، ہم سے لڑنے آتے ہیں، دین اسلام کے خلاف آتے ہیں، فزادہم ایمانا، یہ ڈرانے سے وہ ڈرے نہیں بلکہ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان اور جوش مارنے لگے، اور مجاہدین میں جذبہ آ گیا۔ اور کس لیے آیا جذبہ؟ کتنی خوبصورت آیت ہے، آپ پڑھتے تو لیکن اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کس وقت کس موقع پر اور کس نے کہا تھا۔ وقالو، اور وہ ایمان والے جب مشرکین کے بارے میں انہیں ڈرایا گیا، لڑنے سے ڈرایا گیا، تو وہ کہنے لگے وقالو، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہم وظائف پڑھتے ہیں نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انہوں نے ایسے موقع پر جب مشرکین کے بارے میں انہیں ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، ہمیں اللہ پر توکل ہے، ونعم الوکیل، اور وہی ہمارا کارساز ہے، اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ تو آدمی حسبنا اللہ ونعم کس کنڈیشن میں پڑتا ہے؟ جب لوگ اسے دنیا سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، اسے ڈبانے سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، اسے نقصان سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، دشمن اسے ڈرا رہے ہوتے ہیں، ایسے موقع پر جب سب ڈرا رہے ہوں اور آدمی کو لگے بھی یہ کہ ہم کمزور ہیں، لیکن آدمی توکل اللہ پر رکھے، حسبنا اللہ، میرا توکل کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، ونعم الوکیل، اور وہی سب سے بہتر کارساز۔ تو یہ وظیفہ بھی اپنے گرہ سے آپ باندھ لیجئے، جب بھی کبھی مشکل میں شکار ہو تو اللہ تعالیٰ، احد والوں نے جو بات کی تھی، صاحبان احسان، اللہ نے ان کو کہا، اجر عظیم کا مژدہ انہیں دیا، اور وہ لوگ صاحبان احد جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، ان کا جملہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی جائے یا نہ جائے، لیکن چونکہ میں نے زبان دی ہے میں تو ضرور جاؤں گا بدر میں۔ اور حضور علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہو گئے بدر جانے کے لیے، اور بدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے، 8 دن وہاں رہے بدر میں، اور اس بدر کو کہتے ہیں بدر صغرا۔ کیا کہتے ہیں؟ تو 2 بدر ہو گئی، ایک بدر وہ ہے جو سب سے پہلی غزوہ ہوا ہے، اور دوسرا بدر یہ ہے جو بدر صغرا کہلاتا ہے۔ حضور 8 دن تک رہے، ابو سفیان درمیان راستہ تک آیا، جب اسے پتہ یہ چلا کہ 1500 لوگ موجود ہیں اور بڑے جاباز اور بڑے جوش میں موجود ہیں، تو درمیان راستے سے ہی مشرکین واپس بھاگ گئے، جنگ ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر کیا ہوا، جو 8 دن بدر کے اندر قیام کیا انہوں نے، تو بدر کے اس میدان میں، بدر کے اس شہر میں ایک قافلہ آیا ہوا تھا، مسلمانوں نے ان 8 دنوں میں ان سے تجارت بھی کر لی، اور بہت زیادہ انہیں بزنس کے طور پر فائدہ ہوا۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اور وہ پلٹے، یعنی کون؟ مسلمان پلٹے، لوٹے بدر سے، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، یعنی مال و دولت اچھا خاصا فائدہ لے کر لوٹے، لم یمسسہم سوء، اور انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا، کوئی ضرر نہیں پہنچی، بلکہ جانے سے اور فائدہ ہی ہو گیا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی اتباع کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اور بے شک یہ شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں کے ذریعے سے، اپنے دوستوں سے تمہیں، یہ ترجمہ یہ ہوگا، اور بے شک شیطان ڈراتا ہے انہی کو جو اس شیطان کے دوست ہیں، اللہ والے نہیں ڈرتے اس سے۔ یہاں پہ ایک ترجمہ یہ کیا گیا، بے شک شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، یعنی وہ جو اس کے دوست مشرکین ہیں، منافقین ہیں۔ منافقین کو تو احد کے معاملے میں ایک موقع مل گیا تھا مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کا، تو شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں کے ذریعے سے مومنوں کو، تو فلا تخافوہم، تو نہ ڈرو مومنوں، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، لوگوں سے ڈرنے کا حق نہیں ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا، اس آیت کے اندر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس دور میں بھی جو شخص کافروں سے مسلمانوں کو ڈراتا، ارے بھائی نہیں لڑنا، نیست و نابود ہو جاؤ گے، ان کے پاس یہ طاقت ہے، ان کے پاس یہ پاور ہے، تو آدمی کو چاہیے مسلمانوں کے حوصلے بلند کرے،
نہ کہ مسلمانوں کے حوصلے پست کرے، اور جو مسلمانوں کو ڈراتا ہے تاکہ ان کے حوصلے کافروں کے مقابلے میں پست ہو جائیں اور کافروں سے وہ دبنے لگیں اور ان سے ڈرنے لگیں، تو وہ وہی کام کرتا ہے جو احد کے میدان میں احد کے بعد منافقین نے کیا اور مشرکین نے کیا۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ۔ اب مدینے میں دیکھیں اسلام کے چیلنجز کتنے، مدینے میں منافقین، مدینے کے اطراف میں یہودی اور مکے میں مشرکین، تین دشمن ہیں مسلمانوں کے اور مسلمان اکیلے، اور یہ تینوں دشمن بڑی بھاگم دوڑ کرتے تھے۔ منافقین یہودیوں سے مل رہے ہیں، یہودی مشرکین سے مل رہے ہیں، اور ان کی میٹنگز چل رہی ہیں، آپس میں جانا آنا ہو رہا ہے، اس لیے تاکہ یہ مل جل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ تو یہ بڑی بھاگم دوڑ کرتے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے، غم کرتے کہ اسلام اللہ کا سچا دین، میں سچی دعوت لے کر آیا ہوں، اور یہ اسلام کو مٹانے کے لیے اور دین خدا کو مٹانے کے لیے اتنی بھاگم دوڑ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ، اے میرے پیارے آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، یسارعون فی الکفر، کہ یہ سرعت کر رہے ہیں، جلد بازی کر رہے ہیں، بھاگم دوڑ کر رہے ہیں کفر میں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کو ہرگز کوئی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے، ذرہ برابر بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے کتنی ہی بھاگم دوڑ کیوں نہ کرنے۔ لیکن پھر ان کو مہلت کیوں دی جا رہی ہے، ان کو موقع کیوں دیا جا رہا ہے، ان کو طاقت کیوں دی جا رہی ہے، ان کو زندگیاں کیوں دی جا رہی ہے؟ ایک دفعہ کافروں کو اللہ مٹا دے، اللہ کے ہاتھ میں سب ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو زندگی دے کر یہ ایسے عمل کرتے رہیں کہ آخرت میں حظا فی الآخرہ ان کا کوئی حصہ نہ بچے، یعنی اپنے ہاتھوں ہی اپنی بدبختی کو یہ مول لے لیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں ڈھیل دے کر، انہیں مہلت دے کر یہ گناہ کرتے جائیں، اور اللہ رب العزت کیا کرے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ بھلائی میں نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کہتا ہے ان کے لیے بڑا بہت سخت عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، یعنی یہ یہودی جو اتنی بھاگم دوڑ کر رہے ہیں، مشرکین سے مل رہے ہیں، منافقوں سے مل رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، یہ یہودی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے کہ جو توریت میں حضور کی نشانیاں پڑھتے تھے، اور حضور کے وسیلے سے جو ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جنگوں میں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آنا تھا، یعنی میرے آقا، ان کے وسیلے سے فتح کی دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس نبی آخر کا واسطہ ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ تو جان بوجھتے ہوئے انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا۔ اللہ کہتا ہے لن یضر اللہ شیئا، کچھ بھی کر لیں، کفر میں چلے جائیں، چالیں چل لیں، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ایک آیت ہے، پھر دو آیتیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور وہ لوگ گمان نہ کریں، خیال نہ کریں جنہوں نے کفر کیا، کیا گمان نہ کریں؟ انما نملی لہم، کہ اللہ جو ان کو مہلت دے رہا ہے، نملی مانے ہم مہلت دے رہے ہیں، اللہ جو انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے اچھی ہے، خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، انما نملی لہم، ہم تو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں، لیزدادوا اسما، تاکہ وہ اپنے گناہوں کو بڑھائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اس کی تفسیر میں علماء نے ایسی باتیں لکھی ہیں جو آدمی کی آنکھیں کھول دینے والی۔ انہوں نے کہا بعض اوقات اگر گناہگار کو گناہ پر جرت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اس کے پاس اتنے وسائل بھی ہیں کہ گناہ کر سکے، اتنی طاقت بھی ہے جو کچھ چاہے کر سکے، تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہے، کیا کرے؟ گناہ کرتا جا، تاکہ تو مکمل ہماری رحمت سے دور ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت اگر کسی کو توبہ کی توفیق دیتا ہے یہ اس کا کرم، اور جس کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملے تو اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے۔ تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر بڑی تائید ہو رہی ہے، میرا تو قدرت کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی، میں تو اتنا ظلم کرتا ہوں، اتنی زیادہ بے ایمانی کرتا ہوں۔ فرمایا اس کے باوجود بھی
اللہ رب العزت نے فرمایا ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے لیذر المؤمنین کہ اللہ مومنوں کو اس طرح چھوڑ دے، علی ما انتم اس حالت میں چھوڑ دے جس حالت میں تم موجود ہو، یعنی کہ مسلمانوں میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں۔ تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑے، بلکہ اللہ کرتا کیا ہے؟ اللہ بار بار کیا کرتا ہے؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ ایسی آزمائشیں مسلمانوں پر ڈالتا ہے تاکہ ممتاز کر دے، چھانٹی کر دے ان میں خبیث لوگوں کی اور پاک لوگوں کی۔ تو بعض اوقات آدمی پر پریشانی آتی ہے نا، یہاں تو یہ کفر کے درمیان بات ہو رہی ہے، کفر کے مقابلے میں، لیکن بعض اوقات اللہ آدمی پر مشکل حالات ڈالتا ہے اس وجہ سے کہ تجھے پتہ چل جائے کہ تیرا دوست کون ہے، تیرا دشمن کون۔ ایک صاحب ہیں، ابھی چند دن پہلے مجھے انہوں نے کال کی کسی پریشانی میں، اور کافی مالی طور پر ابھی کرائسس میں ہوں، حالانکہ بہت ویل آف آدمی تھے۔ تو انہوں نے مجھے کال کی اور کسی معاملے کے لیے کال کرنے لگے، دعا کے لیے کہنے لگے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ وہ جو آپ کے گرد جو جھرمٹ بیٹھا رہتا تھا دوستوں کا، آج کل وہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگے اب تو جب سے حالات خراب ہوئے کوئی نہیں آتا۔ تو میں نے کہا دیکھیں اللہ آپ کے حالات پھر سے تیرا دے گا، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، یہ وقتی پریشانی ہے، لیکن یہ وقتی پریشانی کس لیے آئی ہے؟ اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں۔ اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ تیرا اپنا کون ہے، تیرا پرایا کون ہے، کون تیرے ساتھ بیٹھنے والے وقت کے ساتھی ہیں اور کون تیرے مخلص ہیں، تاکہ تیری لو اللہ سے لگے کہ اللہ ہی میرا مخلص ہے، اللہ ہی میرا کارساز ہے، اللہ ہی ساتھی ہے۔ یہ دنیا کے جو تعلقات ہوتے ہیں اکثر، سارے نہیں، اکثر جو ہے صرف مطلب پرست ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، اور یہاں پر اللہ کفر کے مقابلے میں بتانا چاہ رہا ہے مومنوں کو کہ بعض اوقات آزمائش آ جاتی ہے مومنوں پر اس لیے کہ اللہ ان کو اس حال میں چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ جھٹکا لگا کر آزمائش دے کر یہ چاہتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ پاک کر دے مومنوں کو منافقوں سے اور ممتاز ہو جائیں خبیث اور طیب۔ اب مومنوں نے یہ چاہا، منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر اللہ کہ یہ نبی سچے ہیں تو پھر سارے مسلمانوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کون کون منافق ہے۔ مسلمانوں کو پتہ کیوں نہیں؟ مسلمانوں نے بھی چاہا کہ اے اللہ ہمیں یہ بات کی خبر دے دے کہ ان منافق کون ہے تاکہ ان کا اعتبار ہی نہ کریں ہم۔ تو اب اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے، قدرت کے طریقہ نہیں ہے کہ وہ غیب کی خبر بتا دے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، بلکہ اللہ کیا کرتا ہے؟ ایسی آزمائشیں ڈالتا ہے، امتحان ڈالتا ہے، اور امتحان میں خود بخود جو ہے وہ چھانٹی ہو جاتی ہے، نقدی مال الگ ہو جاتا ہے، اصلی مال الگ ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنا جوش، بعض اوقات آپ کسی چیز کو ٹیمپریچر پر پکاتے رہیں، پکانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا اصل الگ ہو جاتا ہے اور آپ کو نقل بعض اوقات پکنے کے بعد نظر آنے لگتا ہے کہ یہ نقلی مال ہے اور یہ اصل ہے۔ اس کے پکنے کے بعد یہ ہوتا ہے، صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح سونا ہے، سونے کو جب پکاتے رہتے ہیں تو اس میں جو نقلی اور کھوٹ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح، لیکن اس سونے کو بھی آگ پہ جلنا تو پڑتا ہے نا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بعض اوقات تپایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے تاکہ اس میں سے خبیث لوگ نکلیں۔ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ بتائے گا نہیں تمہیں غیب کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، لیکن اللہ غیب بتاتا ہے کس کو۔ اب سنیے آگے آیت، اور یہ آیت دلیل آیت نمبر یاد رکھ لیں، بڑے بحث کرتے ہیں لوگ اس متعلق، حضور کو غیب تھا کہ نہیں تھا، غیب تھا کہ نہیں تھا۔ پڑھو قرآن کیا کہتا ہے، آیت نمبر 179 سورہ آل عمران، یاد رکھیں۔ اللہ کہتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں کہ تمہیں خبر دے دے، اطلاع کر دے۔ لیطلعکم مانے خبر دینا، اطلاع کرنا۔ کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے اے عام لوگوں کہ خبر کر دے غیب کی تم لوگوں کو۔ اللہ کی شان نہیں ہے کہ عام لوگوں کو غیب کی بات بتائے۔ غیب کی بات کیا؟ کہ احد میں نقصان کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے یہ آزمائش کیوں ڈالی، اس کے پیچھے حکمت کیا؟ مسلمانوں کے اندر منافق کون کون ہے، عام لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ کون کون منافق۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کو غیب کی اطلاع دے، ولیکن، لیکن، اب سنو، لیکن کیا؟
یجتبی من رسولہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے غیب بتانے کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب یہ آیت تو دلیل ہے کہ انبیاء کو اللہ غیب بتاتا ہے۔ آپ پورے کانٹیکسٹ کو پڑھتے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو آیت تھی قرآن میں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے حبیب کہہ دیجئے زمین و آسمان میں جو غیب ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد، غیب سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کا علم ہے اس سارا علم حضور کا ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، رسول اللہ بھی جو غیب جانتے ہیں خود سے تھوڑی جانتے ہیں۔ حضور کے پاس بھی جتنا علم ہے وہ حضور کا عطائی ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ حضور خود سے نہیں جانتے، اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں۔ اور ذاتی علم کس کا ہے؟ جو کسی کے بتائے سے نہیں جانتا، وہ صرف اللہ ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو اپنے غیب کی خبروں سے، اپنے غیب سے مطلع نہیں کرتا، آگاہ نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ اب جب تمہیں پتہ چل گیا کہ رسول کو غیب پتہ ہے، تو اب جو رسول کہہ دیں فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ رسول اللہ نے کہہ دیا یہ کرو تو کرو، کیونکہ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں تو نہیں پتہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا ہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ اس طرح کہ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع کی دولت سے مالا مال کرے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ستھرے عقیدے وہ رکھنا نصیب فرمائے۔ کچھ لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، علم غیب کا رد کرنے کے لیے، علم غیب کا انکار کرنے کے لیے۔ نہ جانے یہ آیتیں ان کے ذہن میں، ان کے دماغوں میں، ان کے علم میں کیوں نہیں گئی۔ یہ آیت پڑھ تو لی، لیکن کیوں آنکھیں کھول کر بصیرت والی نگاہوں سے انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تو اپنے نبیوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اور معاذ اللہ انہوں نے لکھ دیا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اعلیٰ حضرت لکھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ انشاءاللہ کم و بیش 2 رکوع رہ گئے ہمارے سورہ آل عمران کے ختم ہونے میں۔ کل سے ہم انشاءاللہ سیکنڈ لاسٹ رکوع شروع کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل 2 سے 3 دن میں انشاءاللہ ہماری سورہ آل عمران بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول کرے اور اس پہ عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اور غیب کے متعلق ایک اعتراض کیا جاتا ہے، انشاءاللہ کل جو ہے میں اس کو بھی بیان کروں گا، اور آگے کی آیتوں کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے سنیں گے۔ پابندی کیجئے، اور جو سنیں اس پر عمل بھی کیجئے، اسے آگے بھی پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه